اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات حضرات، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ مزید، کیونکہ اتنی مرصع اور جامع پیشخانی کے بعد اب مزید پیشخانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رسماً 2 قطعے آپ کی خدمت میں عرض کرے دے رہا ہوں اور اس کے بعد مرثیہ پیش کروں گا۔ یہ ملاحظہ کیجیے گا جناب امیر کی شان میں یہ 4 مصرے بطور خاص کہ دیکھیے گا بطور خاص کہ کوئی بھی خطا آل سے موسوم نہیں، کوئی بھی خطا آل سے موسوم نہیں، کتنے ہی فضائل ہیں جو مرقوم، اسے دیکھیے گا بطور خاص رہیے گا، کوئی بھی خطا آل سے موسوم نہیں، کتنے ہی فضائل ہیں جو مرقوم نہیں، اور یا رب تیرے حیدر کے فضائل کی حدیں خود تیرے فرشتوں کو بھی معلوم ہے۔ یا رب تیرے حیدر کے فضائل کی حدیں خود تیرے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں۔ درود بھیجنے عظمت محمد علیہ۔ یہ 4 مصرے بھی سماعت کیجیے گا، عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے، میں میرے بزرگ یہاں تشریف فرما ہے، اپنے بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں کہ بہت جلدی ہماری یہ کمی ہے ہمارے عقیدے کی۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ کوئی دعا نہ قبول ہو تو فوراً کہ بھئی کیا کمی رہ گئی، لیکن ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ان کی عطا میں کمی نہیں ہے، اور یہی میرا خیال ہے آپ سب کا عقیدہ نہیں یقین ہوگا۔ اسی حوالے سے آخری امام کی بارگاہ میں یہ 4 مصرے عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ ایک درود اور بھیجنے عظمت محمد والے، دیکھیے گا قبلہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیے شکیل بھائی، کہ عطائے حضرت حجت کی انتہا ہی نہیں، سنیے گا بطور خاص، عطائے حضرت حجت کی انتہا ہی نہیں، ہر التماس پہ محسن شباب آ جاتا۔ تم اسے سنیے گا، عطائے حضرت حجت کی انتہا ہی نہیں، ہر التماس پہ محسن شباب آ جاتا، ماں ہمارے جذبہ الفت میں نقص ہے، ورنہ عریضہ لکھنے سے پہلے جواب آ جاتا۔ ہمارے جذبہ الفت میں نقص ہے، ورنہ عریضہ لکھنے سے پہلے جواب آ جاتا۔ ایک درود بھیج دیں عظمت محمد والے۔ دیکھیے، حسب وعدہ میں آپ کی خدمت میں مرثیہ عرض کر رہا ہوں، لیکن یقین مانیے کہ یہیں پر ارادہ نہیں تھا، لیکن یہیں پر اور یہ شکیل بھائی اور نایاب بھائی سے ملاقات ہوئی تو مجھے ایک 4 مصرے ہیں شہید صاحب کے، وہ یاد آئے۔ وہ عموماً میں نہیں پڑھتا ہوں کیونکہ وہ خواص میں پڑھنے والے ہیں، اور اس وقت ثواباً کہ ان کی روح کو بھی اصحال ثواب ہو جائے، یہ 4 مصرے سماعت کیجیے گا۔ ایک منظر ہے، کیونکہ شعرا تشریف فرما ہے، بطور خاص ملاحظہ کیجیے گا۔ منظر یہ ہے کہ مولا کائنات کی گود میں رسول خدا آرام فرما رہے ہیں۔ ابھی ایک منظر ہے، اب دیکھیے گا۔ فرماتے مرحوم، ایک تصور نے خواب دیکھا ہے، شکیل بھائی زبان سنیے گا، ایک تصور نے خواب دیکھا ہے، حسن میں لاجواب دیکھا ہے۔ ایک تصور نے خواب دیکھا ہے، حسن میں لاجواب دیکھا ہے، زلف حیدر ہے روئے احمد پر۔ دیکھیے گا، زلف حیدر ہے روئے احمد پر، بھائی چھاؤں میں آفتاب دیکھا ہے۔ زلف حیدر ہے روئے احمد پر، چھاؤں میں آفتاب دیکھا ہے۔ درود بھیج دیں محمد والے محمد۔ ایک اس سے بہتر درود بھیج دیں آپ حضرات محمد والے۔ یہ حضرات مرثیہ آپ کی خدمت میں آج جو پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، یہ مرثیہ حضرات انو محمد علیہ السلام کے حال کا مرثیہ ہے، اور
میرے علم میں ہے کہ وقت کافی ہو چکا ہے، لہٰذا بہت کم وقت میں مرثیے کے چند من آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے۔ مرثیے کا آغاز یہاں سے ہے کہ شہزادوں کو میدان جنگ جانے کی اجازت مل چکی ہے امام سے، اب میدان کی طرف روانہ ہے، اور اس سے قبل 3 یا 4 بند شہزادوں کی جرأت و ہمت اور سراپا اور سیرت اور کردار کے حوالے سے، پھر جنگ اور پھر چند بند مصائب کے میں بہت جلدی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات ایک بار مل جل کے درود بھیج دیں عظمت محمد مطلب عرض کر رہا ہوں، دیکھیے گا رضا کی برج خیمہ سے جو وہ عرش کے تارے نکلے، برج خیمہ سے جو وہ عرش کے تارے نکلے، غل ہوا حضرت زینب کے دلارے نکلے، غل ہوا حضرت زینب کے دلارے نکلے، بھوک میں ہنستے ہوئے پیاس کے مارے نکلے، اور سر بکاف عزم مکمل کے سنوارے نکلے۔ بیت سنیے گا پوری توجہ آپ حضرات کی، کون آ رہا ہے میدان میں؟ سر بکاف عزم مکمل کے سنوارے نکلے، بھائی ان سے اوصاف گھرانے کے عیاں سارے ہیں۔ سنیے گا، ان سے اوصاف گھرانے کے عیاں سارے ہیں، اور ماں ہے قرآن وفا جس کے یہ 2 پارے ہیں۔ ماں ہے قرآن وفا جس کے یہ 2 پارے ہیں۔ اب سنیے گا 2 یا 3 من تسلسل سے کہ سراپے کے حوالے سے، صورت نور کی وہ زلفیں وہ کالی کالی، تعریف سنیے شہزادوں کی، صورت نور کی وہ زلفیں وہ کالی کالی، دھوپ سے اور بھی رخساروں پر دوڑی لالی۔ اسے دیکھیے گا، دھوپ سے اور بھی رخساروں پر دوڑی لالی، خشک ہونٹوں پر ہنسی ایسی کہ رخصت پالی، اور ہیبت ایسی کہ ہو روباہوں سے میدان خالی۔ سنیے گا، ہیبت ایسی کہ ہو روباہوں سے میدان خالی، بھائی کم نظر آتی ہے یہ کثرت اعداء ان کو۔ سنیے گا، کس کے بیٹے ہیں؟ کم نظر آتی ہے یہ کثرت اعداء ان کو، اپنی تلوار پا اتنا ہے بھروسہ ان کو، اپنی تلوار پا اتنا ہے بھروسہ ان کو۔ بند سنیے گا اس بند کی بیت جناب اونو محمد کے فضائل ہیں، عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ جس طرح آپ ان کے ماموں مولا عباس کے فضائل سنتے ہیں، اسی طرح شہزادوں کے بھی فضائل سماعت کیجیے گا۔ ایک ایک مصرع، کس بات پر ناز ہے شہزادوں کو؟ سنیے گا، ناز اس پر کہ ابو جد ہیں علی و جعفر، ناز اس پر کہ ابو جد ہیں علی و جعفر، فخر اس کا کہ ہیں بحرین شجاعت کے گوہر، اور آبرو یہ کہ ملی ثانی زہرا مادر۔ 14 مصرع ہو گئے، دیکھیے گا عرض کر رہا ہوں، دیکھیے گا بھائی، آبرو یہ کہ ملی ثانی زہرا مادر، اور عزت اس میں ہے کہ آقا ہے محمد کا پسر۔ بیت کے لیے چھٹا مصرع میری طرف دیکھیے گا، عرض کر رہا ہوں کہ ماہر تیغ زنی ہیں شہزادے، ماہر تیغ زنی ہیں، دھنی تلوار کے ہیں، ماہر تیغ زنی ہیں، دھنی تلوار کے ہیں، اور بس یہ کافی ہے کہ شاگرد علمدار بس یہ کافی ہے کہ شاگرد علمدار کے ہیں، پا چکے ہیں جو رضا بنت علی کے دلدار، دل میں ہے جوش نظر جانب فوج کفار،
رن میں جانے کے لیے نکلے ہیں ہو کے تیار، آستینوں کو چڑھائے ہیں سجے ہیں ہتھیار۔ ایک منظر ہے، آستینوں کو چڑھائے ہیں سجے ہیں ہتھیار۔ بیت سنیے گا، ہے بزرگوں کی دعا فضل الہی ان کو، اور شیر دل ماں نے بنایا ہے سپاہی ان کو۔ شیر دل ماں نے بنایا، درود بھیج دے محمد علیہ۔ شیر دل ماں نے بنایا ہے سپاہی ان کو۔ بھائی پھر اہل زبان تشریف فرما ہے، شعراء تشریف فرما ہے، سنیے گا قافیہ دیکھیے گا 4 مصروں میں۔ ہر ادا، شہزادوں کی ہر ادا جعفر طیار سے ملتی جلتی، ہر ادا جعفر طیار سے ملتی جلتی، شان سب حیدر کرار سے، شان سب حیدر کرار سے ملتی جلتی، اور ہمتیں سید ابرار سے ملتی جلتی، اور گفتگو مادر غمخوار سے۔ بیت سنیے گا، گفتگو مادر غمخوار سے ملتی جلتی، اور ڈھنگ ان شیروں میں سب شہ کے وفادار کے ہیں۔ کس کے شاگرد ہیں؟ ڈھنگ ان شیروں میں سب شہ کے وفادار کے ہیں، دیکھو جس رخ سے یہ آئینے علمدار کے ہیں۔ دیکھو جس رخ سے یہ آئینے علمدار کے ہیں، درود بھیج دے محمد آل محمد۔ اللہ تعالیٰ کی، یہ بھی تاریخ کی روشنی میں بندرس کر رہا ہوں اس کی بیت، کہ آج میدان میں دکھائیں گے شجاعت دونوں، آج میدان میں دکھائیں گے شجاعت دونوں، دونی کر دیں گے یہ اسلام کی عزت۔ دونوں شیروں کے شیر ہیں اور صاحب ہمت، دونوں دیں گے فوج ستم آرا کو ہزیمت۔ اب تاریخ کی روشنی میں بیت ملاحظہ کیجئے گا کہ ان کے حملوں سے لعینوں میں دہائی ہوگی۔ چھٹا مثال، ان کے حملوں سے لعینوں میں دہائی ہوگی، گو یہ ان بچوں کی پہلی ہی لڑائی ہوگی۔ گو یہ ان بچوں کی پہلی ہی لڑائی ہوگی۔ دیکھیں آپ حضرات متوجہ ہیں، حوصلہ بڑھا رہے ہیں، مگر یہ بند جو ہے یہ گوشے دل سے سماعت کیجئے گا، کیونکہ اس بند میں شہزادے میدان کی طرف روانہ ہے اور دونوں بھائی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے حملے کرنا ہے۔ دیکھیے گا کیا جرتیں اور ہمتیں ہیں شہزادوں کی۔ بند عرض کر رہا ہوں شکیل بھائی، دیکھیے گا کہ طے یہ آپس میں ہے، سنیے دونوں بھائی، طے یہ آپس میں ہے، ہر سمت سے حملہ کر کے، پوری توجہ آپ حضرات، طے یہ آپس میں ہے، ہر سمت سے حملہ کر کے، ان کو گھبرا دو صفوں کو تہو بالا کر کے۔ ایک مصرع، کیا جرتیں اور ہمتیں ہیں شہزادوں کی، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، طے یہ آپس میں ہے، ہر سمت سے حملہ کر کے ان کو گھبرا دو صفوں کو تہو بالا کر کے، اور ہو سوا بھیڑ تو تلوار سے رستہ کر کے۔ ہو سوا بھیڑ تو تلوار سے رستہ کر کے، ریل کے دونوں طرف سے انہیں یکجا کر کے۔ تمنا ہے کہ ریل کے دونوں طرف سے انہیں یکجا کر کے، موت کی طرح سے بس ٹوٹ پڑے ہم دونوں۔ کیا تمنا ہے شہزادوں کی، موت کی طرح سے بس ٹوٹ پڑے ہم دونوں، اور داد دے روح علی ایسا لڑے ہم دونوں۔ داد دے روح علی ایسا لڑے ہم دونوں۔
اب دیکھیے یہ تو یہاں باتیں ہو رہی ہیں اور شہزادے جو ہیں وہ میدان کی طرف آ رہے ہیں. اب میں نے بیچ میں کئی بند تھے, میں نے وہ چھوڑ دیے, صرف اپنے بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. اب جب لشکر میں یہ خبر پہنچی کہ شہزادے آ رہے ہیں تو کیا عالم تھا, سنیے گا, خوف کا, اور کیا ایک عجیب ماحول ہو گیا. ملاحظہ فرمائیے, شور برپا یہ ہوا, شور برپا یہ ہوا فوج ستم میں ایک بار. سنیے, شور برپا یہ ہوا فوج ستم میں ایک بار, شیر جھنجھلائے ہوئے چھوڑ کے آتے ہیں کچھار. شیر جھنجھلائے ہوئے, دشمن کہہ رہا ہے آپس میں, شیر جھنجھلائے ہوئے چھوڑ کے آتے ہیں کچھار, رخ اسی سمت کو ہیں جانوں سے اپنی ہوشیار. رخ اسی سمت کو ہیں جانوں سے اپنی ہوشیار, ان پا چلنے کے نہیں تیروں کے میدان میں وار. پھر سنیے گا, دیکھیے دشمن, بزرگ کہتے تعریف وہی ہے جو دشمن کرے. اب یہ دشمن کہہ رہا ہے کہ ان پر تیر کے وار نہیں چلیں گے, اپنی اس بات کی قبلہ دلیل دے گا وہ کہ کیوں نہیں ان کے اوپر تیر چلا سکتے ہیں. بیت سنیے گا کیا خوف کا عالم تھا جناب انو محمد سے. عرض کر رہا ہوں, ملعون کہتا ہے ان پر چلنے کے نہیں تیروں کے میدان میں وار, کیوں وہ بھی یہ کہتے, ملعون کہہ رہا ہے وہ بھی یہ کہتے جو یکتائے زمانہ ہوتے. ان پر چلنے کے نہیں چلے تیروں کے میدان میں وار, وہ بھی یہ کہتے جو یکتائے زمانہ ہوتے. بھائی ہم نے دیکھا نہیں بجلی کو نشانہ ہو. ایک درود بھیج دیں محمد علیہ. وہ بھی یہ کہتے جو یکتائے زمانہ ہوتے, ہم نے دیکھا نہیں بجلی کو نشانہ ہوتے. اب سنیے کیا کیفیت تھی بھگدڑ کی, ملاحظہ فرمائیے گا. چیخے لشکر کے خبردار کہ ہاں ہاں بھاگو. پوری توجہ, ایک مصرع. چیخے لشکر کے خبردار کہ ہاں ہاں بھاگو, آ گیا دستے اجل تابہ قریباں بھاگو. تیسرا چوتھا مصرع بیت دیکھیے گا, آ گیا دستے اجل تابہ قریباں بھاگو. بھیا کوئی سامان نہ لو, بے سر و سامان بھاگو. دیکھیے یہاں پر بھاگنے کا ذکر کر کون رہا ہے, اور تاریخ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے, اور یہاں بزرگ تشریف فرما ہے. چوتھے مصرے میں ایک اشارہ ہے, ملاحظہ فرمائیے قبلہ, کہ چیخے لشکر کے خبردار کہ ہاں ہاں بھاگو, آ گیا دستے اجل تابہ غریباں بھاگو, کوئی سامان نہ لو, بے سر و سامان بھاگو. اب کوہ تو پاس نہیں جانب میدان بھاگو. عرض کر رہا ہوں, کوئی سامان نہ لو, بے سر و سامان بھاگو, کوہ تو پاس نہیں جانب میدان بھاگو. ملعون کہتے ہیں کہ بھاگنا بھی, سنیے گا بیت, بھاگنا بھی شرف خاص بنا جن کے لیے. اب چھٹا مسئلہ سنیے, کوئی سامان نہ لو, بے سر و سامان بھاگو, کوہ تو پاس نہیں جانب میدان بھاگو. بھائی بھاگنا بھی شرف خاص بنا جن کے لیے ان بزرگوں نے سکھایا تھا اسی دن کے لیے. بھاگنا بھی شرف خاص بنا جن کے لیے ان بزرگوں نے سکھایا تھا اسی دن کے لیے. اب دیکھیے ابھی تک آمد ہوئی نہیں ہے شہزادوں کی, اور یہ حالت ہے. ملاحظہ فرمائیے, یہ صدا گونجی تو میدان سے بداختر بھاگے.
یہ صدا گونجی تو میدان سے بداختر بھاگے مورچے ٹوٹ گئے فوجوں کے افسر، بھاگے جب رسالوں کے قدم اکھڑے تو لشکر، چوتھا مثال، جب رسالوں کے قدم اکھڑے تو لشکر بھاگے، جو علمدار تھے بن کر وہی رہبر۔ بیت ملاحظہ کیجیے گا کیا کیفیت تھی، تصور شرط ہے کہ جو علمدار تھے بن کر وہی رہبر بھاگے، اپنے جینے سے سبھی سیر نظر آتے تھے۔ کیا کیفیت تھی ملاحظہ، آئیے تشریف لے آئیے تشریف لے، درود بھیج دیں آپ حضرات محمد علیہ۔ دیکھیے گا منظر، عرض کر رہا ہوں کہ جب رسالوں کے قدم اکھڑے تو لشکر بھاگے، جو علمدار تھے بن کر وہی رہبر بھاگے، اپنے جینے سے سبھی سیر نظر آتے تھے، میں جس طرف مڑتے تھے دو شیر نظر جس طرف مڑتے تھے دو شیر نظر آتے تھے، بھاگو بھاگو کی صداؤں سے جو میدان گونجا، اپنے خیمے سے بنے سادے شقیب ہی نکلا، دی یہ گھبرا کے ہر ایک بھاگنے والے کو صدا، ٹھہرو ٹھہرو ذرا سوچو یہ ہے مر جانے کی جا۔ دیکھیں ملون کہہ رہا ہے ٹھہرو ٹھہرو ذرا سوچو یہ ہے مر جانے کی جا۔ لوگ جب پوچھیں گے کیوں غازی و صفدر بھاگے، کہ عمر سعد کہہ رہا ہے لوگ جب پوچھیں گے کیوں غازی و صفدر بھاگے، رنگ چہروں کا بتا دے گا کہ ڈر کر بھاگے۔ رنگ چہروں کا بتا دے گا کہ ڈر کر بھاگے۔ اب دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بہت جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، سن کے مکار کی باتوں کو ستم گر ٹھہرے۔ دوسرا مصرع شعرا کی نظر ہے، ملاحظہ فرمائیے گا، سن کے مکار کی باتوں کو ستم گر ٹھہرے، عرق شرم میں ڈوبے ہوئے خود سر ٹھہرے۔ عرق شرم میں ڈوبے ہوئے خود سر ٹھہرے، پھر صفیں جم گئیں بھاگے ہوئے لشکر ٹھہرے، اور اس طرف آ کے دل جعفر و حیدر ٹھہرے۔ منظر ہے آپ تصور کیجئے گا، اس طرف آ کے دل جعفر و حیدر ٹھہرے، ایک نے رومال سے ماتھے کا پسینہ پوچھا۔ منظر ہے، ایک نے رومال سے ماتھے کا پسینہ پوچھا، ایک نے بندے قبا کھول کے سینہ پوچھا۔ ایک نے بندے قبا کھول سینہ پوچھا۔ اب رجس سنیے شہزادوں کا، عرض کر رہا ہوں بھائی ملاحظہ فرمائیے گا، بہت کم بند انتخاب کیے میں نے۔ دو گھڑی کھا کے ہوا دونوں نے کی چست کمر، دو گھڑی کھا کے ہوا دونوں نے کی چست کمر، کثرت فوج پا کی ایک حقارت کی نظر۔ اب چھوٹے بھائی کے کیا تیور تھے سنیے، کثرت فوج پا کی ایک حقارت کی نظر، ہنس کے چھوٹے نے کہا بس ہے یہی کل لشکر۔ اپنے بڑے بھائی سے فرما رہے ہیں، ہنس کے چھوٹے نے کہا بس ہے یہی کل لشکر، ایک حملے میں رہے گا نہ کسی دوش پر سر۔ اپنے بھائی سے فرما رہے ہیں ایک حملے میں رہے گا نہ کسی دوش پر سر، آپ دم بھر کو یہیں رک کے لڑائی دیکھیں۔ قسم خدا کی جانیں قربان ہو جائیں، ملاحظہ فرمائیے، شہزادہ بڑے بھائی سے فرما رہا ہے آپ دم بھر کو یہیں رک کے لڑائی دیکھیں،
آج پہلے میرے ہاتھوں کی صفائی دیکھیں. آج پہلے میرے ہاتھوں کی. اب رجس سنیے گا بند، عرض کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ کہہ کے یہ سمٹی ہوئی فوج سے بولا وہ دلیر. اب رجس ہے یہاں سے شہزادوں کا. کہہ کے یہ سمٹی ہوئی فوج سے بولا وہ دلیر، خوب پہچان لو ہم جعفر و حیدر کے ہیں شیر. خوب پہچان لو ہم جعفر و حیدر کے ہیں شیر، جن کی تلوار سے ہر جنگ میں سرکش ہوئے زیر. اور آج بھی دشت میں آئیں گے نظر لاشوں کے ڈھیر. اب بھائی بیت سنیے گا، شہزادے فرما رہے ہیں آج بھی دشت میں آئیں گے نظر. بیت سنیے گا موئز، قاسم، ارمان، سننا دیکھیے گا، عرض کر رہا ہوں آج بھی دشت میں آئیں گے نظر لاشوں کے ڈھیر. شہزادے کہہ رہے ہیں کہ غیظ میں کھینچ کے جب تیغ وغا کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے. سنیے پوری توجہ آپ میری طرف دیکھیے گا، کوشش کروں گا نہ ہو سکے کہ غیظ میں کھینچ کے جب تیغ وغا کرتے ہیں ملک الموت اشاروں پر چلا کرتے ہیں. کھینچ کے جب تیغ وغا کرتے ہیں ملک الموت اشاروں پر چلا کرتے ہیں. بند ملاحظہ کیجئے، اپنا تعارف کرا رہے ہیں شہزادے اس بند میں کہ ہم کون ہیں. فرماتے ہیں اپنی ماں وہ ہے، مصرع ہے عرض کر رہا ہوں، اپنی ماں وہ ہے جو رتبے میں ہے مریم سے سوا. عرض کر رہا ہوں دیکھیے دوسرا مصرع. عموماً آپ حضرات مرثیہ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں. مرثیہ خان حضرات ہمیشہ چوتھے مصرے یا بیت پر متوجہ کرتے ہیں. میں آپ کو اس بند کے دوسرے مصرے پر متوجہ کر رہا ہوں. اور آپ حضرات نے لا تعداد مرثیے جناب انو محمد کے سنے بھی ہوں گے، پڑھے بھی ہوں گے، مگر جناب عبداللہ کے حوالے سے ایسا مصرع میری نظر سے قبلہ نہیں گزرا. ملاحظہ فرمائیے گا، جناب عبداللہ کی تعریف میں شہزادے اپنے بابا کی تعریف کریں گے. دوسرا مصرع گوشے دل سے سماعت کیجیے گا. فرما رہے ہیں اپنی ماں وہ ہے جو رتبے میں ہے مریم سے سوا. بھائی باپ وہ ہے کہ جسے چشم امامت نے چنا. اپنی ماں وہ ہے جو رتبے میں ہے مریم سے سوا. باپ وہ ہے کہ جسے چشم امامت نے چنا. ماموں وہ حق نے دیا دوش نبی جس کی ہے جا. اور نانا ایسا ہے نصیری جسے کہتے ہیں خدا. دیکھیے یہ کس کے بیٹے ہیں، سنیے گا، عرض کر رہا ہوں کس طرح سے کیا کیا بتاتے کہ ہم کون ہیں، کس طرح سے سمیٹا ہے اپنے تعارف کو. شکیل بھائی ایک مصرے میں فرماتے ہیں کہ نانا ایسا ہے نصیری جسے کہتے ہیں خدا. سنیے بھائی شہزادے کہہ رہے ہیں شرف اور بھی لاکھوں جو بتانے کے ہیں شرف اور بھی لاکھوں جو بتانے کے ہیں. بھائی مختصر یہ کہ محمد کے گھرانے کے ہیں. درود بھیج دے محمد والے.
ایک اور درود بھیج دیجیے حضرت محمد. سنیے گا، عرض کر رہا ہوں کہ شہزادے فرما رہی یہ نہ سمجھو کہ کئی روز کے پیاسے ہم ہیں. یہ نہ سمجھو کہ کئی روز کے پیاسے ہم ہیں، پاس کوثر کے بزرگوں کی دعا سے ہم ہیں، اور بھوک میں سیر عنایات خدا سے. بھوک میں سیر عنایات خدا سے ہم ہیں، اور پھر بتاتے ہیں کہ حیدر کے نواسے ہم ہیں. پھر بتاتے ہیں کہ حیدر کے نواسے ہم ہیں. لکھ کے رکھ لو سپاہ شام کا سر توڑیں گے. لکھ کے رکھ لو سپاہ شام کا سر توڑیں گے، اور آج خیبر کی طرح کوفے کا در توڑیں گے. درود بھیج دے محمد آل محمد. بس ملاحظہ فرمائیے گا چند بند ایک اور درود بھیج دیجئے آپ حضرات. حملہ ملاحظہ کیجئے گا شہزادوں کا. عرض کر رہا ہوں کہ سرکشوں پر وہ چلی دونوں دلیروں کی حسام. سرکشوں پر وہ چلی دونوں دلیروں کی حسام. مصرع ہے پھر شعرا کی نظر کہ جس میں بے سر ہے ہر ایک خون سے چھلکتا ہوا جام. جس میں بے سر ہے ہر ایک خون سے چھلکتا ہوا جام. بجلیاں کوند رہی ہیں جو سرے لشکر شام. غل رسالوں میں ہے شعلے کیے دیتے ہیں تمام. بیت سنیے گا، شہزادوں کا حملہ ہے نا. غل رسالوں میں ہے شعلے کیے دیتے ہیں تمام. بھائی طائر جاں قفس جسم میں پر تولے ہیں. طائر جاں قفس جسم میں پر تولے ہیں، اور در جہنم کا نگہبان سقر کھولے ہیں. در جہنم کا نگہبان سقر کھولے ہیں. اب ملاحظہ فرمائیے کہ حملے روباہوں پا جعفر کے ہیں جعفر کی طرح. حملے روباہوں پا جعفر کے ہیں جعفر کی طرح. ہم ہمیں اون کے لشکر پا ہیں حیدر کی طرح. اور قتل ہوتے ہیں لئیم مرحبو انتر کی طرح. اور فتح ہونے کو ہے یہ جنگ بھی. فتح ہونے کو ہے یہ جنگ بھی خیبر کی طرح. کربلا کیا ہے ابھی شام پا قبضہ ہوگا. کیا حوصلے تھے شہزادوں کے. سنیے گا، کربلا کیا ہے ابھی شام پا قبضہ ہوگا، اور ہاتھ پا عصر سے پہلے در کوفہ ہوگا. ہاتھ پا عصر سے پہلے در کوفہ ہوگا. اور دو طرف سے جو پڑا فوج یزیدی پا دباؤ. دو طرف سے جو پڑا فوج یزیدی پا دباؤ. دی صدا بڑھ کے نقیبوں نے کہ جانوں کو بچاؤ. سنیے گا یہ بھی بند. عرض کر رہا ہوں دی صدا بڑھ کے نقیبوں نے کہ جانوں کو بچاؤ. موت منڈلا رہی ہے سر پا کوئی سر نہ اٹھاؤ. کیفیت تھی قسم خدا کی. موت منڈلا رہی ہے سر پا کوئی سر نہ اٹھاؤ. راہ جس سمت ملے موڑ کے گھوڑوں کو بھگاؤ. عرض کر رہا ہوں دیکھیں پھر میں عرض کر دوں اپنے صرف بھائیوں سے جو مجھ سے چھوٹے ہیں. میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ صرف جو ہے یہ شاعری نہیں ہے، بات اس سے کہیں سوا تھی. ملاحظہ فرمائیے گا، یہ تاریخ ہے جو عرض کر رہا ہوں کہ ملون کہہ رہے ہیں راہ جس سمت ملے موڑ کے گھوڑوں کو بھگاؤ. مار کے یوں تو زمانے میں پڑھا کرتے ہیں. یہ سب جنگجو تھے مگر دلیل دے رہے ہیں
بھاگنے کی. ملون کہتے ہیں راہ جس سمت ملے موڑ کے گھوڑوں کو بھگاؤ. اما مار کے یوں تو زمانے میں پڑا کرتے ہیں, اما بجلیوں سے کہاں انسان لڑا کرتے ہیں. بجلیوں سے دیکھیے, پھر اسی کے آگے ملون کہتا ہے بجلیوں سے کہاں انسان لڑا کرتے ہیں. اچھا, تیغیں اس کاٹ کی کہہ دے کوئی دیکھی ہے کہیں. ملون کہہ رہے ہیں تیغیں اس کاٹ کی کہہ دے کوئی. اب پھر زبان ہے, ملاحظہ فرمائیے گا, دیکھی ہے کہیں مغفر و خود و ذرا کو یہ سمجھتی ہی نہیں. تیغیں اس کاٹ کی کہہ دے کوئی دیکھی ہیں کہیں مغفر و خود و ذرا کو یہ سمجھتی ہی نہیں. اور سن سے چلتی ہیں, سن سے چلتی ہیں تو چلاتی ہے ڈر ڈر کے زمین. سن سے چلتی ہیں تو چلاتی ہے ڈر ڈر کے زمین. اپنے پر آ کے بچھا دیجئے جبریل امین. اپنے پر آ کے بچھا دیجئے جبریل امین, ورنہ ایک ضرب میں سینہ میرا پھٹ جائے گا. ورنہ ایک ضرب میں سینہ میرا پھٹ جائے گا. تختہ دنیا کا گھڑی بھر میں الٹ جائے گا. تختہ دنیا کا گھڑی بھر میں الٹ جائے گا. اب یہ بند بھی دیکھیے گا, میرے خیال سے فضائل کے باب میں شاید آخری 2 یا 3 بند ہیں. ملاحظہ فرمائیے, سن کے یہ سارے جگرداروں کا جی چھوٹ گیا. اس طرف اور دلیروں کا بڑھا جوش وغا. اب دونوں بھائی ایک ساتھ حملہ کر رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیے, مورچے ایک نے اور ایک نے صفوں کو توڑا. مصرع عرض کر رہا ہوں, دیکھیے شکیل بھائی سنیے گا. مورچے ایک نے بھگے اور ایک نے صفوں کو توڑا. پاٹے لاشوں سے گڑے راہوں کو ہموار کیا. پاٹے لاشوں سے گڑے راہوں کو ہموار کیا. اب دونوں بھائی ساتھ میں حملہ کر رہے ہیں. بھائی نے بھائی کو آواز دی, بڑھتے جاؤ. بھائی نے بھائی کو آواز دی, بڑھتے جاؤ. تیغ پر ناد علی جوش میں بڑھتے جاؤ. ایک درود اور بھیج دیں آپ حضرات. بھائی نے بھائی کو آواز دی, بڑھتے جاؤ. تیغ پر ناد علی جوش میں بڑھتے جاؤ. اور کچھ دیر کی مہمان ہے یہ فوج ستم, اب کی حملے میں نکل جائے گا باقی ہے جو دم. اب کی حملے میں نکل جائے گا باقی ہے جو دم. اور گھس کے خیموں میں سرے شمر و عمر کر کے کلام ابھی لہراتے ہیں کوفے پر حسینی پرچام. ابھی لہراتے ہیں کوفے پر حسینی پرچام. اور بھیج کے سوئے ادام تیغ و سپر کھولیں گے. اور آج نانا کی طرح کوفے کا در کھولیں گے. آج نانا کی طرح. ایک درود بھیج دیں محمد علیہ. آج نانا کی طرح کوفے کا در کھولیں گے. یا علی کہہ کے چپو راست سے حملہ جو کیا, اکھڑے فوجوں کے قدم, جنگ کا نقشہ بگڑا. بجلیاں سر پر جو کوندی ہوئے بے سر آدھا. نعرے شہروں نے کیے گونج گیا دشت وغا. غل ہوا زندگی اللہ کے پیاروں دے دو. غل ہوا زندگی اللہ کے پیاروں دے دو. اب اما جعفر و حیدر کے دلاروں دے دو. یہ بن سعد نے
جب فوج کا عالم دیکھا، بس میں اپنی منزل پہ آ گیا، سنیے گا، یہ بن سعد نے جب فوج کا عالم دیکھا، افسروں نے ستم آرا سے یہ چپکے سے کہا، یوں نہیں ہونے کے یہ شیر کسی سے پسپا، ان پا ایک ساتھ کرو چار طرف سے ہم. دیکھیے میں اپنی منزل پہ آ گیا، جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، سنیے گا، عرض کر رہا ہوں بس چند من کہ ان پا ایک ساتھ کرو چار طرف سے حملہ، گھیر کے دونوں کو بے جان بہرحال کرو، کام تیغیں جو نہ دیں تیروں سے غربال کرو. حکم ملتے ہی بن سعد کا پلٹے بے پیر. سنیے گا بس چند من ہے. حربے ہاتھوں میں لیے ٹوٹ پڑی فوج کثیر، دیکھ کے روئے علمدار یہ بولے شبیر. کیا کیفیت تھی ہمارے اور آپ کے امام کی. مولا عباس سے فرما رہے دیکھ کے روئے علمدار یہ بولے شبیر، گھر گئے لاکھ جفاکاروں میں زینب کے صغیر. خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالا سوائے غم مظلوم کربلا. بس سنیے گا یہی محل مجلس ہے، چند بند تو مجلس تمام. دیکھ کے روئے علمدار یہ بولے شبیر، گھر گئے لاکھ جفاکاروں میں زینب کے صغیر. مولا فرماتے ہیں مولا عباس سے کہ روح اس غم سے میری تن میں گھٹی جاتی ہے، روح اس غم سے میری تن میں گھٹی جاتی ہے، سامنے بھائی کے ہمشیر لٹی جاتی، سامنے بھائی کے ہمشیر لٹی جاتی ہے. پشتے جعفر پہ وہاں مارا کسی نے نیزہ، توڑ کے سینے کو ہمراہ جگر کے نکلا. یہ شجاعت تھی کہ ہمت میں نہ کچھ فرق آیا، جسم کا خون جو بہا گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا. خاک پا گر کے صدا دی کہ خبر لو بھائی، وقت آخر ہمیں صورت تو دکھا دو بھائی. سنیے جناب محمد نے جب یہ آواز سنی تو کیا کیفیت ہوئی. سن کے بھائی کی صدا اون کا تڑپا دل زار. سنیے جناب اون کی کیا کیفیت تھی. سن کے بھائی کی صدا اون کا تڑپا دل زار، مثل شہباز اڑاتا ہوا پہنچا رہوار. دیکھا میدان میں ہے ایک جاپا ہزاروں کفار، ان پر شمشیر بکف ٹوٹ پڑا وہ جرار. راستہ کر کے پکارا میرے پیارے بھائی، ہو سلامت کے سوئے خلد سدھارے بھائی، ہو سلامت کے سوئے خلد سدھارے بھائی. جناب محمد کا جواب سنیے گا. غش سے وہ چونک کے بولا میرے شیدا بھائی، ٹکڑے ٹکڑے ہوا نیزے سے کلیجا بھائی. حال دل درد کی شدت میں کہوں کیا بھائی. جناب محمد کو اس عالم میں کس بات کا غم تھا. سنیے گا فرما رہے جناب اون سے، حال دل درد کی شدت میں کہوں کیا بھائی، غم یہ ہے آپ ہیں 2 لاکھ میں تنہا بھائی. غم یہ ہے آپ ہیں 2 لاکھ میں تنہا بھائی. زندگی میں یہ ملاقات ہے آخر بھائی، دم لبوں پر ہے خدا حافظ و ناصر بھائی. یہ گلے ملنے جھکا تھا کہ ہوا حشر عیاں، ایک شقی آ گیا نزدیک لیے گرز گراں. سر پہ وہ ظلم کیا ہو گیا تاریک جہاں، روحیں دونوں کی گئیں ساتھ سوئے باغ جناں. شاہ بے کس پا غم و ہم کی گھٹا چھانے لگی، قلب زینب کے دھڑکنے کی صدا آنے لگی، قلب زینب کے دھڑکنے کی. آخری 3 بند ہیں، سنیے مجلس تمام، بس 3 بند ہیں. عرض کر رہا ہوں کہ دل سنبھالے ہوئے مقتل کو روانہ ہوئے شاہ. سنیے کیا کیفیت تھی امام حسین کی. دل سنبھالے ہوئے مقتل کو روانہ ہوئے شاہ، کہتے جاتے تھے ہر ایک گام پا انا للہ، کہتے جاتے تھے ہر ایک گام پا انا للہ. غم سے تھی اکبر و عباس کی حالت بھی تباہ، ضبط کرتے تھے مگر دل سے نکل جاتی تھی آہ.
ساتھ مظلوم کے تھے ہاتھ بٹانے کے لیے، آستی الٹے تھے لاشوں کو اٹھانے کے لیے۔ دو بند، آخری دو بندوں مجلس تمام۔ پہنچے لاشوں پا جو شبیر بسط درد و علم، گود کے پالوں کا خون دیکھ کے دونا ہوا غم، نبض پر ہاتھ جو رکھا نہ ملا ایک میں دم۔ سنیے مولا عباس سے کیا کہا امام حسین نے کہ نبض پر ہاتھ جو رکھا نہ ملا ایک میں دم، مڑ کے بھائی سے کہا مر گئے یہ لٹ گئے ہم۔ مڑ کے بھائی سے کہا مر گئے یہ لٹ گئے ہم۔ ارے کوئی صورت تو بتا دو کہ نہ غم کھائے حسین، کس طرح سامنے ہمشیر کے اب جائے حسین۔ بس آخری بند، آخری بند مجلس تمام۔ جھک کے چھوٹے کا تو اکبر نے اٹھایا لاشا۔ بس آخری بند، جھک کے چھوٹے کا تو اکبر نے اٹھایا لاشا، میت اون کو عباس نے گودی میں لیا۔ میت اون کو عباس نے گودی میں لیا، آگے دل تھامے چلے مالک تسلیم و رضا، فتح کے باجے بجانے لگے پیام آدا۔ بولی زینب، بس آخری بیت، بولی زینب یہ صدا لے کے حیات آتی ہے، لاؤ مسند میرے بچوں کی برات آتی ہے۔ لاؤ مسند میرے بچوں کی برات آتی ہے۔ اللہ اللہ، انا للہ انا الیہ ماتم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سید رضا اختر ابن سید احسان اختر صاحب اور ماہ جبیں بنت سید احسان اختر